وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ مبارک اور یہ جو تاریخ ہے آج 19 ہے، کل 20 ہے، اور 20 تاریخ کو نسبت ہے سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولادت پاک سے. یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن کے یاد کرنے پر سرور کائنات کے چہرے پر ہمیشہ تبسم آتا ہے. برادران عزیز، یہ وہ گھرانے کی بات ہے جن کا ذکر قرآن فرما رہا ہے، اور اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اس گھرانے کی عظمت کو سمجھو، اس ذات گرامی کی جو بلندی ہے اس کو اللہ سمجھاتے ہوئے فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی پاک کی اہل بیت آپ کو پاک و صاف کر دیں، مزکا اور مصفہ کر دیں، اور ہر ایک خرابی، ہر ایک ناپاکی، ہر ایک گندگی کو آپ سے دور کر دیں. برادران عزیز، آج ہم اگر قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے سابق میں قرآن مجید کے بارے میں بھی سنا، یہ دستور حیات ہے، یہ ذریعہ ہدایت ہے. اس کے اندر اللہ نے مومنین کے ہدایت کا سامان رکھا ہے، اور اس کلام مجید میں رب کسی خانوادے کا ذکر کر رہا ہے، کسی خاندان سے محبت کا ذکر کر رہا ہے، تو قرآن میں وہ خاندان مصطفیٰ ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے. کسی کی باقی کو بیان کر رہا ہے، کسی کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، کسی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کسی کی سیادت کو بیان کر رہا ہے، کسی کی سخاوت کو بیان کر رہا ہے، کسی کے انداز عبادت کو بیان کر رہا ہے. تو وہ اہل بیت اطہار کا انداز ہے، وہ سخاوت اہل بیت اطہار کی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں گے کسی اور خاندان کے لیے، کسی اور رشتہ داروں کے لیے، کسی اور ایک ایسی ذات نفوس قدسیہ کے لیے اللہ نے خصوصی اہتمام نہیں فرمایا، احکام کو نازل فرمایا ہے. لیکن جب حضور پاک کے اہل بیت اطہار کی بات آئی تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب میں تم سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. اللہ فرما رہا ہے حضور پاک آپ سمجھا دیجئے کہ اگر آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں. پھر انہی اہل بیت اطہار کا تعارف دیتے ہوئے رب فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے نفوس قدسیہ کو بھیجا ہے. حضور پاک کا جو گھرانہ ہے ایسا گھرانہ ہے کہ جو ہر ایک عیب سے، ہر ایک خرابی سے، ہر ایک پلیدگی سے، ہر ایک ناپاکی سے دور ہے. اللہ نے ان کو پاک و صاف، مزکا اور مصفہ کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے، کہیں پر اللہ فرما رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں.
کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے جو اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، حشر کے دن سے وہ ڈرتے ہیں اور کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کا شان نزول کیا بتایا ہے، تو بتایا جاتا ہے، جب تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ درر منصور کے اندر تفصیل سے علامہ جلال الدین سیوطی نے روایات کو نقل کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ امام حسن امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے بڑے بیمار ہو گئے، بہت سخت بخار آیا، علیم ہو گئے، کمزور و ناتواں ہو گئے۔ تب سیدہ کائنات مالکہ دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار اگر میرے بچوں کو آپ شفا دیں گے تو میں 3 دن تک مسلسل آپ کی بارگاہ میں روزہ رکھوں گی۔ یہ سیدہ کائنات کی منت تھی، یہ آپ کی نظر تھی۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی، اللہ نے شہزادوں کو شفا دی، وہ تندرست ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی، میں نے نظر مانی تھی، اس نظر کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اس نظر میں آپ اکیلے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی روزہ رکھیں گی، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ برادران عزیز، آپ کی باندی بی بی فضہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مالکیت دو جہاں، آپ روزہ رکھے اور آپ کی باندی روزہ نہ رکھے، کیسے ممکن ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رہتی ہوں۔ اب ہوتے ہوتے سارا گھر روزہ رکھنے کو تیار ہو گیا، اور مولا کائنات کے گھر کا معاملہ یہ تھا کہ جن کے صدقے میں آج لاکھوں پل رہے ہیں، جن کا کھانا آج لاکھوں کھا رہے ہیں، وہ گھر کا معاملہ یہ تھا کہ صبح جاتے کما کر لاتے تو رات میں روٹی بنتی، مشقت دن بھر کی کرتے تو گھر میں کھانا بنایا جاتا۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ نے کہا کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ کہ یہ ہمارے لیے آج مثال بھی ہے، جو آج بچے، جو نوجوان آج محنت مشقت سے دور ہو رہے ہیں، مولا کائنات کی ذات ان کے سامنے ہے، سب کچھ تھا ان کے ہاتھ میں۔ ولایت جن سے چلتی ہے، جن کا حکم دنیا و آخرت دونوں میں چلتا ہے، لیکن انہوں نے محنت کر کر بتایا کہ امام ہو تو ایسا ہو کہ عبادت میں بھی امام ہے، محنت میں بھی امام ہے، شجاعت میں بھی امام ہے، سخاوت میں بھی امام ہے، علم میں بھی امام ہے، عمل میں بھی امام ہے۔ کہیں پر بھی تم اٹھا کر دیکھو، کوئی غریب بھی میرا چاہنے والا ہوگا، کوئی مشقت کرنے والا بھی میرا چاہنے والا ہوگا، جب وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اسے بھی ان کی زندگی میں رہنمائی اور ہدایت ملے گی۔ برادران عزیز، معاملہ یہ ہوا، نظر مانی گئی، روزہ رکھا گیا۔ روزہ تکمیل کرنے کے لیے مولا کائنات آٹا پسا کر لے کر آئے اور کہا کہ روٹی بناؤ۔ روٹی بنائی گئی اور افطار کے وقت دسترخوان کو تیار کیا۔ قریب تھا کہ افطار ہو جاتا، افطار کا وقت بالکل قریب، تبھی آواز آتی، یا اہل بیت رسول اللہ، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، بہت غریب ہوں، بہت دن سے کھانا نہیں کھایا، آپ کے گھر سے آیا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے پر کبھی پیچھے نہیں ہے۔ سب نے اپنی روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دی، پانی پی کر روزہ کھولا گیا۔ پھر دوسرے روزے کی تیاری ہوگی، دوسرا روزہ کھولنا تھا، یہی معاملہ ہے۔ پھر روٹیاں تیار ہے، پھر آواز آئی ہے، اے بیت رسول اللہ، یتیم ہو، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے عطا فرمائیے۔ پھر روٹیاں دے دی گئی۔ 2 دن ہو گئے، روزہ داری ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔
بارگاہ پروردگار میں جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، شہزادے پھر کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا اور قریب تھا کہ روزہ کھول لیتے، روٹی کھا لیتے۔ پھر آواز آئی، اے اہل بیت رسول اللہ، میں اسیر تھا، ابھی چھوٹا ہوں، مجھے کھانا دے دیجیے۔ پھر کھانا دے دیا۔ برادران عزیز، جو شہزادے تندرستی کی طرف آئے تھے پھر کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ علی بچوں کو رسول پاک کے پاس لے جاؤ، بابا جان کے پاس لے جاؤ کہ بچے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ مولا کائنات دونوں شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پاک اور شہزادوں کو کمزوری کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اچانک اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں تو اس پر حضور پاک مولا کائنات سے کہتے ہیں، علی میرے بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ میرے بچے اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ مولا کائنات اپنی نگاہوں کو جھکائے عرض کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں میں کیا عرض کروں۔ حضور پاک دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھا کر سیدہ کائنات کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ کائنات پر بھی کمزوری کے آثار نمودار تھے۔ حضور پاک نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا حال تم نے بنا رکھا ہے، اور تبھی حضور پاک کے چہرے پر تبسم آتا ہے۔ حضور پاک مسکرانے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا، تمہاری اس ادا کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اپنے کلام مجید میں تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہاری سخاوت کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ کر غریبوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کی سخاوت کو رب ذکر کرتا ہے، جن کی محبت کا رب حکم دیتا ہے، جن کی سیادت کو رب ذکر کرتا ہے، وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ نے فرمایا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا جو کوئی بھی آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی اس گھرانے کا معاملہ دینے والا معاملہ ہے۔ برادران عزیز، تو ہم اس سادہ گرامی کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبها اغضبنی، جو ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میری رضا میری شہزادی کی رضا میں ہے، کہ میری شہزادی جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، میری شہزادی کو جس نے ناراض کیا میں اس سے ناراض ہوں، اور جو مجھ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا، رضا ربی فی رضا فاطمہ، میرے رب کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، کہ میری بیٹی جس سے راضی اللہ اس سے راضی ہے۔ برادران عزیز، یہ فضیلت ہے سیدہ کائنات کی کہ اللہ کی رضا آپ کی رضا میں پوشیدہ، حضور پاک کی محبت، حضور پاک کی رضا آپ کی رضا میں پوشیدہ۔ اور ایک خصوصی فضیلت جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی جو ذریت چلی ہے، جو اولاد چلی ہے، جو نسب اور نسل چلی ہے، وہ ان کے بیٹوں سے چلی۔ نسل اور ذریت کا جو معاملہ چلا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں وہ بیٹوں سے چلا ہے، لیکن میری نسل، میری ذریت اور میرے معاملہ خاندان کا چلے گا تو میری شہزادی سے چلے گا۔ حضور پاک کی نسل چلی ہے تو سیدہ کائنات سے چلی ہے، حضور پاک کا خانوادہ چلا ہے تو سیدہ کائنات سے چلا ہے۔ اسی لیے تو دادا پیر قبلہ نے فرمایا، وارث حال مطلوب جلو اولا
سیدہ فاطمہ کہ حضور پاک کے کوئی وارث تھے تو سیدہ کائنات. برادران عزیز، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے کون، سب سے زیادہ حضور پاک کس سے محبت فرماتے ہیں؟ یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ یہ حضور پاک کی محبت کی بات ہو رہی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک سے تو سب محبت کرتے ہیں، ہر ایک شخص، ہر ایک امتی اپنے آقا سے اٹوٹ محبت کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ حضور پاک کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ سرور کائنات کس کو چاہتے ہیں؟ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا. اس پر اما جان نے فرمایا فاطمہ. حضور پاک سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اپنی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا زوجہا، کہ ان کے شوہر علی سے محبت کرتے ہیں. برادران عزیز، تو یہ وہ دو نفوس قدسیہ ہے. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ حضور پاک ساری کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تو اپنی شہزادی سیدہ کائنات سے کرتے، اور اس کے بعد کسی سے کرتے تو آپ کے شوہر مولا کائنات سے. برادران عزیز، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جس سے حضور محبت فرمائے، حضور پاک کے پاس جس کی جتنی اہمیت ہے ہمارے پاس بھی ان کی اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے. آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ بات کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی حیات بابرکت کو نہ جانتے ہیں نہ اپناتے ہیں. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. آج ہمارے بچیاں میرا روی کا شکار ہو رہی ہیں. آج ہماری بچیاں غلط راہ پر چل پڑی ہیں. اگر ان کو سدھارنا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے، ان کے لیے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا ہے کہ جو ان کی زندگی میں ایک رول ماڈل کا کام کرے، ایک ایسی مثال بن کر پیش ہو جن کو دیکھ کر وہ زندگی کا سلیقہ سیکھے. تو اپنی بچیوں کی تربیت سیدہ کائنات کی سیرت پہ کیجیے، سیدہ کائنات کے اخلاق کی طرح ان کے اخلاق کو بنائیے، سیدہ کائنات کی زندگی کی طرح ان کی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجیے. ان کے جو نقوش ہے، ان کے جو آثار ہے، ان کے جو قدموں کے اثرات ہیں، ان قدموں پر اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کیجیے. یقیناً یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حشر کی بات آئی، عظمت سیدہ کیا ہے؟ یہاں تو خیر اہل مدینہ تو جانتے تھے، صحابہ اکرام تو جانتے تھے، جو حضور پاک کے چاہنے والے ہیں وہ تو جانتے ہی تھے کہ سیدہ کائنات کی ذات کیا ہے. خود اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے کہ ایک طرف سب سے زیادہ محبوب ترین کوئی ذات ہے تو سیدہ کائنات کی ذات ہے، تو دوسری طرف فرماتی ہے کہ حضور پاک سے سب سے زیادہ مشابہ کوئی تھے. حضور پاک کے چہرے انور سے سب سے زیادہ مشابہ کسی کا چہرہ تھا کہ حضور پاک کے چلنے کے انداز سے سب سے زیادہ مشابہ کسی کا انداز تھا، حضور پاک کی طرح بولنے کا انداز تھا، حضور پاک کی طرح ہر ایک انداز میں سب سے زیادہ کوئی مشابہ تھے حضور پاک کے، تو آپ کی شہزادی سیدہ کائنات. آپ فرماتی تھی کہ میں آپ کو دیکھتی تو ایسے نظر آتا کہ حضور پاک تشریف لا رہے ہیں، اور محبت کا انداز بھی دیکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تاجدار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہے، سیدو ولد آدم ہے، موجودات کے باعث ہے کہ حضور پاک کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. وہ ذات گرامی ہے کہ معاملہ یہ ہے، آپ فرماتی ہے کہ جب بھی آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور پاک کے پاس حاضر ہوتی تو حضور پاک کے ملنے کا انداز یہ ہوتا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور دروازے کے پاس جا کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے، ہاتھ لے کر چومتے اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. یہ سیدہ کائنات کی عظمت،
یہ سیدہ کائنات کا مقام حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں، محبت کا انداز حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ بیٹیوں کی عظمتوں کی جو پہرے داری ہے، جو آج جو بیٹیوں کو مقام ملا ہوا ہے، وہ سیدہ کائنات کے صدقے میں ملا ہوا ہے۔ اس محبت کے انداز کو حضور پاک ہمیں سمجھاتے کہ سرور کائنات جس ذات کے لیے کھڑے ہوتے وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اور معاملہ حشر میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حشر کا وہ منظر بھی حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حشر کا مقام میدان حشر ہے، ساری امتیں جمع ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بندے آنے والے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ کی جانب سے فرشتہ آواز دے گا کہ اے میدان محشر میں کھڑے ہونے والوں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ معاملہ کیا ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ شہزادی کونین تشریف لا رہے ہیں، حضور پاک کی شہزادی سیدہ کائنات تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی عظمت میں، ان کے ادب میں، ان کی محبت میں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ کہ یہ شہزادی اس میدان سے گزرنے والی ہے۔ یہ عظمت، یہ مقام اس کائنات میں کسی کو حاصل ہے، ساری کائنات میں کسی کو حاصل ہے تو سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ برادران عزیز، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہمیں ان نفوس قدسیہ سے وابستہ رکھا ہے، ان کی محبتوں کو ہمارے دل میں جاگزی کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری دو ہے، ایک تو ان محبتوں کو اپنے آنے والی نسلوں میں شامل کریں، ان کی محبتوں کو ہمارے آنے والے بچوں کو سکھائے، بتائیں کہ بیٹے تمہارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اس دل میں ایمان اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ سنن نسائی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، تو اس پر ہمارے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کی تربیت اہل بیت اطہار کی محبت پر کریں، سیدہ کائنات کی محبت پر کریں۔ دوسری چیز، خصوصاً ہماری بچیوں کے لیے، خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے، خصوصاً ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں ان خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں آج ہم دیکھتے ہیں کسی سے سیکھ رہے ہیں، کسی سے سیکھ رہے ہیں، کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں، کچھ خراب سیکھ رہے ہیں، انہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے زندگی کا کوئی رول ماڈل ہے، تمہیں کسی کو دیکھ کر سیکھنا ہے، کسی کو اپنے لیے تمہیں رول ماڈل بنانا ہے، مثال بنانا ہے، حیات کے طریقوں کو سیکھنا ہے، زندگی کے سلیقوں کو سیکھنا ہے، تو سیدہ کائنات سے سیکھو، اپنی زندگی سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، کامیاب ہو۔ عبادت بھی ان کی طرح کرو، انداز زندگی بھی ان کی طرح رکھو، اخلاق بھی ویسے ہی بناؤ، محبت کا انداز بھی ویسے ہی بناؤ، تم کامیاب ہو۔ اگر ہماری بچیاں سیدہ کائنات کی سیرت سے جڑ جائے تو پھر وہ جہاں جائیں گے وہاں پر روشنی ہی روشنی پھیلائیں گے، وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں بانٹیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ آج لوگ جو پریشان ہیں اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے پاس صحیح تربیت، صحیح علم نہیں ہے۔ صحیح تربیت ہو جائے، صحیح علم انہیں حاصل ہو جائے اور صحیح راستہ ان کو مل جائے، انشاءاللہ وہ نہیں بھٹکیں گے۔ برادران عزیز، تو ہمیں سکھانا ضروری ہے، اپنے بچوں کو ان شخصیات سے جوڑنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے امام ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان سے دور ہو رہے ہیں اس لیے خرابیاں ہیں، ان سے قریب ہو جائیں گے تو ہم بھی پاک ہو جائیں گے، ہم بھی صاف ہو جائیں گے۔ ان کی محبت ضروری ہے، اس بات کو سمجھیں۔ برادران عزیز، یہ محبت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ محبت کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، سکھانا ہے اور انہیں صحیح راہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نگاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح اور تقیوں پر اعتبار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔
جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے غلام امتی بنا مانے، اہل بیت اطہار کا اچھا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔